بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بیان کا ارادہ ہے انشاءاللہ، اور اس سے پہلے کے واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سے متعلق۔ آج انشاءاللہ جشن آمد رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد سے متعلق تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، سبحان اللہ۔ ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، سبحان اللہ۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بچے کی پیدائش پر دنیا بھر میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن مکے میں 12 ربیع الاول سن 571 عیسوی، ابھی 2021 چل رہا ہے نا، سر 571 عیسوی، ایک بچہ پیدا ہوا کہ جس کی پیدائش پر کل جہان خوشیاں منا رہے تھے۔ ہاں کوئی ایک ایکسیپشن تھا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ ایک ہی ایکسیپشن تھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں کل جہاں خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی مکے والے اور خاص کر بنو ہاشم کے لوگوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی کسک تھی۔ ہاں، اور وہ کسک اس بات کی تھی کہ اس حسین و جمیل بچے کو سب دیکھ رہے تھے، لیکن یہ بچہ اپنے باپ کو اور اس کا باپ اسے دیکھنے سے محروم تھا، کیونکہ والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب جو بنی ہاشم کی آنکھوں کا تارا تھا، جنہیں اللہ نے 100 اونٹوں کی قربانی کے بدلے زندہ رکھا تھا، اگر کل کا واقعہ ذہن میں ہو، لیکن وہی حضرت عبداللہ بھری جوانی میں مدینے کے سفر کے دوران خالق کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آئے ہیں، والد محترم پہلے ہی وصال فرما چکے تھے، اور یہ بچہ کیسا تھا؟ یہ بچہ کیسا تھا؟ چہرہ تھا کہ لوگوں کی نظریں ہی نہیں ہٹتی تھیں، دائیوں نے کبھی ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں تھا، ہاں دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور جب یہ بچہ سردار مکہ حضرت عبد المطلب جو اس بچے کے دادا تھے، حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب جو اس بچے کے دادا تھے، جب یہ بچہ ان کے ہاتھوں میں گیا نا، تو انہیں محسوس ہو گیا کہ ان کے ہاتھوں میں کوئی عام بچہ نہیں ہے، کوئی بہت خاص ہستی ہے۔ ہاں یہ وہی عبد المطلب ہیں جن کے ہاتھوں میں ان کے اپنے بچے اور پھر اپنے بچوں کے بچے بھی پیدا ہونے کے بعد دیے جاتے رہے، لیکن جو شان اس بچے کی تھی وہ عبد المطلب کی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ عبد المطلب نے کیا نہیں دیکھی تھی؟ وہ چشمے فلک نے نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے کبھی یہ منظر۔ سبحان اللہ۔ ہاں تو عبد المطلب باقی بچوں کو مبارکباد دے کر واپس کر دیتے تھے، لیکن اس بچے کو نہ جانے کیوں حیرت انگیز طور پر ماں کو واپس نہ کیا۔ پھر کیا کیا؟ جانے کیوں عبد المطلب کے قدم خود بخود خانہ کعبہ کی طرف اٹھ گئے، اور اب بچے کو لیے طواف کیے جاتے ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں، گویا بچے نے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا باقاعدہ کام کیا وہ رب کعبہ کے گھر کا طواف تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں ابرہہ کا واقعہ بھی ہوا ہے کچھ عرصے پہلے، اسی سال ہوا ہے، یہ عام الفیل ہے جب سرکار کی ولادت ہوئی ہے۔ تو وارث کعبہ، کسے معلوم تھا کہ کعبے کا طواف کرنے والا بچہ وہ عظیم انسان بنے گا؟ کعبے کا طواف کرنے والا یہ بچہ وہ عظیم انسان بنے گا جس کے گرد پوری دنیا طواف کرے گی۔ اللہ اکبر۔ بعدس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، بات ختم۔ کیا کہنے؟ دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد
صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم. اللہ علیہ وآلہ. آگے بڑھتے ہیں. بچہ ماں کو دیا گیا. اب نام رکھنے کا معاملہ آیا. جب نام رکھنے کا معاملہ آیا تو بہت سے نام تھے, لیکن کوئی ایسا نام نہ تھا جو اس بچے پر ایسا جچتا کہ حق ادا ہو جاتا. بس بچے کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی وہ ذات جس کی بس تعریف ہی تعریف ہو, بس توصیف ہی توصیف ہو. اب باوجود یہ کہ مکہ یوں دیکھا جائے تو ذرا ایک متمدن دنیا سے دور ایک جگہ تھی, اور عرب قبائل کسی ایک حکومت کے ماتحت نہیں تھے, ہر قبیلے کی اپنی اپنی حکومت تھی, لیکن اس کے باوجود پوری زبان کے معاملے میں پوری دنیا میں عرب کو ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی. زبان کے معاملے میں عرب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اس کی آپ وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ان کے ہاں گھوڑوں اور تلواروں کے بھی ایک ایک نہیں سینکڑوں نام ہوتے تھے. ان کے ہاں شاعری کا سالانہ مقابلہ ہوتا تھا, اور جو نظم پہلے نمبر پر آتی تھی اس کو سال بھر کے لیے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جاتا تھا. بس ایک مرتبہ سورہ کوثر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر, ایک مرتبہ سورہ کوثر عظیم شعراء کے سامنے پیش کی گئی. وہ صرف ان 3 آیات کو پڑھ کر حیرت زدہ رہ گیا. لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر, نیچے وہ لکھ گیا ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. ما ھذا کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو زبان کے معاملے میں یہ معاملہ تھا. حضرت عبد المطلب کی وفات, جب ان کی وفات ہوئی, ان کی بیٹیوں نے مرثیے لکھے, یعنی اس انداز سے زبان کا عالم تھا کہ جب گھریلو عورتیں زبان پر اس درجہ مہارت رکھتی ہیں, خود شعراء کا کیا حال ہوگا. اور ایسا کیوں ہوتا تھا, اس کے پیچھے ایک حکمت بھی تھی. وہ کیا تھی؟ عربوں میں اور خاص طور پر اہل مکہ میں ایک وتیرہ تھا, ایک طرز رائج تھی. وہ کیا؟ وہ اپنے پیدا ہونے والے لڑکوں کو اس سے پہلے کہ وہ بولنا سکھائیں, ان کو دور دراز کے قبائل میں بھیجتے تاکہ ان کی عربی کسی بھی قسم کی دوسری زبان کی آمیزش سے پاک رہے. اس لیے کہ مکے کے لوگ تجارت کرتے تھے, اور دوسرے ملکوں میں جانے کی وجہ سے ان کی زبان میں دیگر زبانوں کے الفاظ شامل ہونے کا امکان تھا. تو بس حسب دستور بنو سعد, جو زبان دانی میں معروف تھا, اس قبیلے کی بنو سعد کی کچھ عورتیں مکہ آئیں تاکہ وہ نوزائیدہ لڑکوں کو اپنے ساتھ لے جائیں, ان کی پرورش کریں. یہ دستور تھا. دائیاں آتی تھی, بچوں کو لے جاتی تھی, ایک عرصے تک پالتی تھی, پھر واپس چھوڑ جاتی تھی. یہ قافلہ جو آیا ہے بنو سعد کا, اس کی بڑی دلچسپ داستان ہے. یہ قافلہ آیا ہے, یہ اسی سال کی بات ہو رہی ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. ہر دائی کو اپنے مطلب کا بچہ مل گیا, اور ساتھ ہی بچے کی پرورش کے لیے جو مناسب مال و متاع ہوتا ہے, جو پیسے ہوتے ہیں, جو فائنینشیل کمپنسیشن ہوتا ہے, وہی مل گیا. لیکن ایسی مکے میں ایک بچہ تھا جس کو ہر دائی دیکھ کر مبہوت تو رہ گئی, لیکن یہ تھا کہ بظاہر کا بڑا اہم ہے بھائیاں, بظاہر جتنا مال و متاع پرورش کے لیے دینا ضروری تھا, جو فائنینشیل کمپنسیشن, وہ اس وقت میسر نہیں تھا. تو اب کیا ہوا؟ سارے قافلے کی دائیوں نے ایک ایک بچہ گود لے لیا. سب, اب یہ قافلہ واپس جا رہا ہے, بنو سعد سب واپس جانے لگے. ایک دائی تھی جن کو کوئی بچہ نہ مل سکا, اپنے شوہر کے پاس گئیں, اس سے تذکرہ کیا, یہ ایک بچہ ہے, یتیم ہے, اور مال و متاع کی بھی اتنی امید نہیں ہے, اس انداز کا مال و متاع نہیں مل رہا اس کی پرورش کے عوض جتنا باقی بچوں کے لیے مل رہا ہے. کیا کریں؟ شوہر نے کہا دیکھو خالی ہاتھ تو جانا مناسب نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہاں ہمارے اپنے گھر میں کھانے کو بہت کوئی اچھا بندوبست نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنے. ایسا ہی ہوا. ادھر دائی نے, نام تھا حلیمہ, اللہ اکبر, نام تھا حلیمہ, حضرت حلیمہ. ادھر دائی حلیمہ اس یتیم بچے, بظاہر اس یتیم بچے, لیکن قیامت تک کے یتیم بچوں کے سرپرست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے شوہر کے ساتھ اس قافلے میں اونٹنی پر سوار ہوئی. منظر ہی بدل گیا. کیا ہوا بھائی؟ اونٹنی کی حالت ہی بدل گئی. کیا ہوا؟ قبیلے کی عورتوں کو اس سے پہلے دائی حلیمہ کی اونٹنی سے ایک بڑی شکایت رہتی تھی. وہ کیا کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے, وہ اونٹنی اپنی کمزوری کی وجہ سے حد درجہ سست تھی, ہمیشہ قافلے سے کچھ فاصلے پر رہ جاتی تھی, اور قافلے والوں کو پھر اس کا انتظار
انتظار کرنا پڑتا تھا. اب کی دفعہ یہ بچہ آ گیا دائی حلیمہ کے پاس. اس مرتبہ بھی قافلے والوں کو اونٹنی سے شکایت رہی, لیکن شکایت کی نوعیت مختلف تھی. کیوں؟ جب سے وہ سرکار دو عالم کی سواری بنی, اب اس کا حال یہ ہو گیا, اب قافلے والیوں کو نہیں بلکہ اونٹنی کی سوار حضرت دائی حلیمہ کو انتظار کرنا پڑتا. گویا اونٹنی ہوا میں اڑتی ہوئی قافلے سے آگے نکل جاتی تھی. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب جب پڑاؤ کا وقت آیا, کیا کہنا, دائی حلیمہ کو فکر ستانے لگی کہ سب اونٹنیوں کے دودھ دوہیں گے, ہم بھوکے پیاسے نہ رہ جائیں. جو لاغر اونٹنی پہلے چل نہ سکتی تھی وہ دودھ کیا دے گی؟ لیکن اب جب دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی اس بات پر کہ اس اونٹنی سے اتنا دودھ حاصل ہوا کہ اس سے قافلے والے بھی سیراب ہوئے. قافلے والے بھی سیراب ہوئے. اور کیوں نہ ہو, اس پر سوار ذات قاسم تھی, تقسیم کرنے والی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دائی حلیمہ نے اپنی ہمجولیوں سے کہا کہ وہ بھی آ کر اس بابرکت دودھ سے اپنے برتنوں کو بھر لیں. بس پھر کیا تھا, پورا قافلہ صرف ایک لاغر اونٹنی کے دودھ سے سیراب ہو گیا. سبحان اللہ. بلکہ بقایا سفر کے لیے بھی قافلے والوں نے وہ دودھ محفوظ کر لیا. گویا وہ سارا سفر پانی کے بجائے دودھ ہی پیتے رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے آج سیرت سرکار دو عالم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ قافلہ جا رہا ہے, مکے سے چل پڑا ہے, بنو سعد ہے, اونٹنی ہے, دائی حلیمہ ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قافلے کی منزل کب ہے, کیا ہے, وہاں کیا ہوتا ہے, واپس مکہ آتے ہیں یا نہیں آتے, کب آتے ہیں, یہ سب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کل انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رحمت کبریا بہر خلق خدا بن کے